جی السلام علیکم۔ آج میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ آج خلاصہ نگاری جو ہے اس پر ہم بات کریں گے، اور یہ خلاصہ ہے جماعت داہم کے حوالے سے، اور جس سبق کا میں نے انتخاب کیا ہے یہ جماعت ہشتم میں بھی ہے اور داہم میں بھی ہے، تو یہ دونوں جماعتوں کے بچوں کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ خلاصہ لکھتے ہوئے ہم نے 1/3 کرنا ہوتا ہے اپنے سبق کا، تو اس لیے اکثر بچے جو ہیں وہ کبھی زیادہ لکھ لیتے ہیں، کبھی کم لکھ دیتے ہیں، تو کم از کم بھی جو سبق کے اہم 5-6 نکات ہوتے ہیں ان کو شامل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آج آپ کے لیے یہ جو خلاصہ ہے اس کو میں پڑھوں گی، اور ڈسکرپشن میں بھی اس کو میں لگا دوں گی، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے جتنی مدد آپ کو مل سکتی ہے میری کوشش ہے کہ وہ آپ لے سکیں۔ تو اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خلاصہ لکھتے ہوئے آپ نے مصنف یا مصنفہ کا نام لکھنا ہوتا ہے، اور خلاصے کو پیراگراف میں نہیں لکھتے، مارجن لائن سے 1 انگلی کا گیپ دے کر، وقفہ دے کر آپ نے اپنا خلاصہ جو ہے اس کو لکھنا شروع کرنا ہے، اور آخر تک اس کو لکھتے چلے جانا ہے۔ تو یہ سبق ہے چغل خور، اور اس کے بارے میں جو ہے جو خلاصہ ہے وہ میں پڑھتی ہوں، وہ آپ سنیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک چغل خور اپنی اسی عادت بد کی وجہ سے گاؤں سے نکالا گیا۔ دوسرے گاؤں جا کر ایک کسان کے ہاں روٹی رہائش کے عوض ملازم ہو گیا۔ اس نے ایک شرط رکھی کہ 6 ماہ میں ایک بار وہ کسان کی چغلی کرے گا۔ کسان اس شرط کی سنگینی سمجھے بغیر ہاں کر بیٹھا اور بھول گیا، مگر خود چغل خور 6 ماہ بعد کسان کی بیوی کے پاس گیا کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے، اس کا ہاتھ چاٹ کر دیکھ لینا، وہ نمکین ہوگا، کیونکہ کوڑی کی جلد نمکین ہوتی ہے۔ یعنی وہ اپنا یقین دلانے کے لیے ایسی بات کرتا ہے کہ اس کو مکمل یقین ہو جائے، حالانکہ انسان کا جسم تو ویسے ہی نمکین ہوتا ہے، گوشت، لیکن اس نے کیونکہ اس کو وہ کم عقل تھی اور وہ اس کے جھانسے میں آ جاتی ہے، تو وہ اس کو بتاتا ہے تصدیق کے لیے، مزید مستند کرنے کے لیے بات کو۔ اس کے بعد کسان کے پاس جا کر کہا کہ اس کی بیوی پاگل ہو کر لوگوں کو کاٹتی پھر رہی ہے، جب کھانا دینے آئے تو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد وہ کسان کے بھائیوں کے پاس گیا کہ تمہاری بہن کسان کے ہاتھوں پٹتی ہے، کھیتوں میں جا کر دیکھ لو۔ اور یہ تمام چغلیاں کرنے کے بعد وہ کسان کے بھائیوں کو غیرت دلاتا ہے کہ کیسے بھائی ہو، تمہارا بھائی آئے روز سالوں سے مار کھاتا ہے اور تمہیں احساس بھی نہیں، جاؤ اور کھیتوں میں جا کر بھائی کا حشر دیکھو۔ اب دوسری طرف کسان کی بیوی کسان کا کھانا لے کر کسان کے پاس جاتی ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسان کی کلائی چاٹ کر دیکھ لے تاکہ نمکین ہونے کی صورت میں اس کے کوڑی ہونے کی تصدیق ہو سکے۔ وہ کھانا دیتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتی ہے تو کسان کو چغل خور کی بات یاد آتی ہے کہ اس کی بیوی پاگل پن میں کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ وہ ہاتھ پیچھے کرتا ہے، وہ دوبارہ لپکتی ہے تو کسان اسے پاگل سمجھ کر مارنے لگتا ہے۔ اسی دوران اس کے سالے بہن کو پیٹتا دیکھ کر کسان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور بھلا کسان کے بھائی کیوں پیچھے رہتے، وہ بھی میدان میں اتر آتے ہیں، اور گھمسان کا رن پڑتا ہے۔ آس پاس کے لوگ چھڑاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کاروائی چغل خور کی تھی، جو اب اس منظرنامے سے غائب تھا۔ تو یہ آپ کا خلاصہ ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جتنی بھی اہم اس میں باتیں ہیں وہ ہم نے نظر انداز نہیں کی،
اور جو لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، جو جملوں کا انتخاب ہوتا ہے، وہ اس طرح سے کریں کہ ہر بات واضح ہو جائے. جیسے اس میں تھا کہ وہ اس کو بتاتا ہے کہ بیوی کو کہ اس کا جسم جو ہے نمکین ہوگا، چاٹ کے دیکھنا. اور یہ بات اس کے ذہن میں کیونکہ ہوتی ہے تو وہ کسان کو بھی جا کر کہتا ہے کہ وہ پاگل ہو کر کاٹنے کو دوڑتی ہے. تو دونوں طرف آپ دیکھیں کہ وہ بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے کس طریقے سے دونوں کو سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے. امید ہے آپ اس خلاصے سے فائدہ اٹھائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں شامل کیجیے. خدا حافظ.